مفتی سعید احمد پالمپوری کسی سے بات بھی نہیں کرتا، بند طبیعت. آپ بات کریں گے تو ارے بھائی کام کی باتیں تو کرو نہیں تو خاموش رہو. بہت غصے والا ہے. ارے بھائی کام کی باتیں تو کر لو ورنہ خاموش رہو. مفتی سعید پالمپوری میرے استاد ہیں، شیخ ہیں. میں نے حضرت سے کہا، میں نے کہا آپ نے تمام بزرگوں کے طریقہ چھوڑا، آپ کا اپنا انداز ہے. تو بہت ہنسنے لگے. کہتے ہیں اس کے لیے بھی عقل چاہیے، ہر مولوی اس کا بھی ادراک نہیں کر سکتا. یہ آپ کو شاباش ہے کہ آپ نے کم از کم اس کا تو ادراک تو کر لیا. جب میں ترمذی جامع فاروقی میں پڑھاتا تھا تو حضرت اقدس نے ایک اسپیشل نسخہ مجھے بیروت کا لے کر کے دے دیا. مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مولوی منظور کتاب کو یہ سمجھتا ہے، سمجھے. ہمارے والے لوگ جو ہے لمبی لمبی تقریر کرو. اب اللہ تعالی ہمارے استاد جی کو جزائے خیر دے، اس نے کتاب کو حل کر دیا. واقعی سمجھے بھائی جان، کتاب فضول باتیں نہیں کرتا، کتاب کو حل کرتا ہے. مفتی سعید احمد پالمپوری، ان کی تحفۃ العلم اردو میں آ گئی، بہت اچھی چیز ہے، سمجھے. لیکن یہاں پاکستان میں ناکام ہے، پاکستان میں اس کو پڑھنا ہی ناجائز ہے. وفاق المدارس میں تو ضروری فینکیل کلنا فینکیل کلنا فینکیل کلنا فینکیل کلنا. ہم بھی طلباء کو اسی طرح پڑھاتے ہیں، سمجھے. جو ہمارا ترتیب جو ہماری چلی ہے مدارس میں، یہ محدثین کا طریقہ نہیں ہے. جس طرح ہم لوگ حدیث پڑھاتے ہیں بر صغیر پاک ہند کے اندر، یہ حدیث کا طریقہ نہیں ہے. یہ مناظرانہ مجادلانہ انداز ہے، مناقضانہ انداز ہے. یہ شوکانی سے لیا ہے بزرگوں نے. حضرت اقدس فقیہ الامت رشید گنگوئی کا انداز یہ نہیں تھا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ فقیہ تھے، محدث تھے، سمجھے. باقی مناظرانہ انداز ہم لوگوں میں بہت چل پڑا، سمجھے. حدیث میں حضرت کا انداز فقیہانہ محدثانہ ہے. مفتی سعید پالمپوری میرے استاد ہیں، شیخ ہیں. میں نے حضرت سے کہا، میں نے کہا آپ نے تمام بزرگوں کے طریقہ چھوڑا، آپ کا اپنا انداز ہے. تو بہت ہنسنے لگے. کہتے ہیں اس کے لیے بھی عقل چاہیے، ہر مولوی اس کا بھی ادراک نہیں کر سکتا. یہ آپ کو شاباش ہے کہ آپ نے کم از کم اس کا تو ادراک تو کر لیا. میں نے کہا حضرت بالکل انداز آپ کا مناظرانہ مجادلانہ مناقضانہ انداز نہیں ہے، محدثانہ فقیہانہ انداز ہے، سمجھے. یہ کسی کی نقل نہیں کرتا، یہ خود نصوص میں گھس گھس کر کے نیچے سے بات نکال لیتا ہے. یہ کمال مدرس کی جب اپنی محنت ہوتی ہے تو پھر اس طریقہ پر ہوتا ہے، سمجھے. میں اللہ نے میری ایسی ملاقات کرا دی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں اس کی بہت ہی سخت طبیعت ہے. مفتی سعید احمد پالمپوری کسی سے بات بھی نہیں کرتا، بند طبیعت. آپ بات کریں گے تو ارے بھائی کام کی باتیں تو کرو نہیں تو خاموش رہو. بہت غصے والا ہے. ارے بھائی کام کی باتیں تو کر لو ورنہ خاموش رہو، سمجھے. یہ میں نے سنا تھا ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ علم تو اچھا ہے لیکن بہت جلالی ہے، جذبات والا، سمجھے. ہمارے شاگرد مفتی اعظم ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، فیجی کے مفتی اعظم ہے، بڈھا ہے. یہاں آ گیا، میری پیشانی بوسہ دینے لگے. میں سبق میں تھا تو ساتھی بھی حیران ہو گئے، وہ بھی رونے لگے، میں بھی رویا. مفتی خالد بھی آئے، مفتی شہباز بھی آئے، سمجھے. تو جیسے وہ آئے، شہزاد نام ہے، مفتی شہزاد. مفتی شہزاد آ گئے، کہنے لگے مفتی صاحب کو مجھے بھی کہا کہ فیجی دنیا کا آخری کنارہ ہے، ادھر کئی دفعہ سے کہہ رہے کہ آپ آ جائیں. میں نے کہا 36 گھنٹے جہاز کو لگتا ہے، میں آ کر فیجی میں آ کر کے کیا کریں گے، سمجھے. تو وہ آگے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کو لے گئے. مفتی صاحب کو لے گئے. ہم نے سنا تھا کہ مفتی صاحب غصہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم بھی خاموش. مفتی صاحب 1.5 گھنٹہ ایئرپورٹ سے اتار کر کے ہم اپنے گاؤں کی طرف جاتے رہے، چلتے 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 چلتے. ارے بھائی میں کسی قبرستان میں تو نہیں آیا ہوں. ارے بھائی کسی قبرستان میں تو نہیں آیا ہوں، آپ لوگ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں ہم نے کہا استاد جی حضرت زندہ ہے زندہ ہے. کہا کہ پھر بولتے کیوں نہیں، کچھ تو بولا کرو. تو مفتی صاحب کہتے ہیں ہم نے کہا کہ جی آپ تو بہت غصہ ہوتے ہیں، ڈر لگ رہا ہے نہیں بول رہے ہیں. پر میں کام کی باتیں تو کرو، ویسے فضول بات نہیں کرنا. میں بھی ڈرا ہوا تھا. مولانا امداد اللہ ہمارے بھائی بنور ٹاؤن والے بڑے آدمی ہیں. مولانا امداد اللہ غیر مقلدین نے حضرت کو تنگ کیا ہوتا دبئی میں، سمجھے. تو حضرت کو کسی نے کہا کہ ان دنوں میں مولوی مینگل صاحب آیا وہ بھی دبئی میں، چندہ کے لیے ہم لوگ جاتے رہتے، سمجھے. تو انہوں نے کہا کہ مینگل صاحب ان دنوں میں آیا، یہ بہترین اکسیر اعظم ہے، غیر مقلدین کے لیے بہت بہترین علاج ہے، سمجھے. تو حضرت نے کہا کہ ارے بھائی اس کا نام تو میں نے سنا ہے ہندوستان میں، نمبر اس کا دے دو کسی طرح. میرا نمبر مفتی صاحب کو مل گیا. مفتی صاحب نے فون کیا، ہیلو. میں نے کہا جی وعلیکم السلام، میں دبئی میں تھا. ہیلو. میں نے کہا کون؟ سعید احمد. میں نے کہا جی پہچانا نہیں. سعید احمد. کون سا سعید احمد؟ پالمپوری. میں نے کہا جی پہچانا نہیں.
سمجھے، پالم پوری خادم دارالعلوم دیوبند، سمجھے۔ میں نے کہا اچھا وہ صاحب تحفۃ العلمی، تحفۃ البخاری، سمجھے، یہ اس کے آپ مصنف ہے، سمجھے، تو تحفۃ القاری، تو کہا ہاں ایسے ہی سمجھ لو، ایسے ہی سمجھ لو۔ ارے بھائی باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ تو کدھر ہے، ہم آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں طالب علم اور آپ آ جائیں، آپ حضرت کہاں ہے، ٹیلی فون دے دو کسی کو، اور وہ ہمارے ڈرائیور کو سمجھے، میں بھی سفر پہ تھا تو ہم لوگ وہاں گئے، سمجھے۔ یہ اس طرح سیدھا بیٹھا، تقریباً پونے 2 گھنٹہ ہم لوگ گپ شپ لگاتے رہے، الحمدللہ علمی باتیں، صفات باری تعالی گفتگو ہو گئی بہت سے مسائل میں۔ کہ نام تو بہت سنا تھا، بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی۔ میں نے دیکھا کہ توا گرم ہے، روٹی لگاؤ، روٹی لگاؤ۔ میں نے کہا حضرت مجھے اجازت حدیث دے دو۔ فرمانے لگے ارے بابا بہت چالاک ہو، قسم خدا کی میں نے ارادہ کیا تھا کہ آپ سے اجازت لے لوں، یہ سند میں لکھا ہے، آپ کو میں دکھاؤں گا، اگر کروڑ روپے آپ مجھے دیں گے وہ سند میں آپ کو نہیں دوں گا، سمجھے، اور وہ کسی کو سند میں دیتا بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ بڑی چالاکی کی۔ میں نے کہا حضرت دیوبند والوں کو ہمیں اجازت دے دیں، ہمارے جیسے نالائق لوگ۔ تو پھر فرمایا کہ میں آپ کو خوب جانتا ہوں، ہندوستان سے جانتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک امانت علمی ہے، اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، میں نے آپ کا امتحان لیا، 2 گھنٹوں سے ہماری بس علمی گفتگو ہو رہی ہے، امتحان تو ہو گیا، لیکن پھر بھی 25 سال کم از کم کس نے حدیث پڑھائی ہو تو پھر ہم اس کو اجازت۔ میں نے کہا 25 سال میں نے نہیں پڑھائی ہے، لیکن میں نے ساری کتاب، کہتے ہیں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صرف عبارت پڑھو، باب ما جاء فی کراہیۃ البول فی المختصر۔ پھر یہاں پر اشاعرہ، ماتریدیہ، معتزلہ اور اسی طرح فلاسفہ، چاروں مذہب میں ربنا اللہ لا شریک لہ، یہاں مذاہب پوچھے، رب نے کرم یہ کیا، میرے ذہن میں مجھے مستحضر تھی، وہ میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد بخاری کی 3-4 صفحہ عبارت پڑھی، جو سند لکھی ہے، واہ واہ، سمجھے، بہت پیاری سند لکھی، بہت پیاری سند دی، دل کھول۔ اس لیے آپ کو معلوم ہونی چاہیے مجھے دیوبند کی اجازت ہے، سمجھ رہی، جو ہندوستان کے اس وقت مفتی اعظم ہیں، اس لیے آپ مجھے دیوبندیوں سے نہ نکال، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، میں پکا دیوبندی ہوں اور پکا دیوبندی ہوں، اور جب آپ کے گلے میں ہڈی پھنسے گی تو پھر آپ مجھے بلائیں گے، سمجھے بھی، جو اچھا سا آدمی جب آپ کو ٹکرا جائے گا تو مجھے غریب کو آپ بلائیں گے، اس لیے مجھ سے پہلے سے دوستی رکھو، بولو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ مجھ سے کیا ہے، مجھ سے پرے نہ بھاگا کرو، ہم سے پہلے سے دوستی رکھو، ہم آپ کو کام آئیں گے۔ السلام علیکم جی دوستوں، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔